وقدوتنا العلمية والعملية فضيلة الشيخ البروفيسور أشفاق أحمد أن يلقي أمامنا كلمات النعمة. تفضل يا أستاذ على من السماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ہمارے ان طلباء کا ایکچولی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کافی محنت کی. ایک دو طالب علم ہمارے پاس آئے کئی دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم عربک ورلڈ ڈے بنائیں، ورلڈ عربک ڈے بنائیں. ہم نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہم لوگ 4 ہی اساتذہ ہیں اور کلاسز 105 یا 110 ہیں پر ویک، تو ہمیں بالکل فرصت نہیں ملتی ہے. اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہماری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ یہ پروگرامز اس طرح کے ہوں. تو کچھ طلباء نے اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے. تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور صدر شعبہ ہونے کی حیثیت سے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آخری پروگرام نہ ہوں کہ وہ تھک گئے ہیں اس کے بعد یہ آخری ہی مان لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 2020، 21، 22 کا بھی کچھ حصہ کورونا کے نام سے ہم لوگ کورونا کا ایک طرح سے شکار ہو گیا. پورا یہ جو پوری مدت ہے ہم لوگ چاہتے ہوئے بھی کچھ خاص کر نہیں پائے، گھروں میں بیٹھے رہے، بلکہ اپنی جانیں بچانے میں خاص طور سے شہر کے لوگ اسی تگدو میں رہے کہ ہم بچ جائیں، ہمارے اولاد بچ جائیں، بھائی بہن سب جو اہل و عیال ہیں وہ بچے رہیں. تو خاطر خواہ کوئی خاص بڑا کام نہیں ہوا. اب انشاءاللہ اس مبارک زبان سے یہ پروگرام کی پھر شروعات ہوئی ہے. پوسٹ کورونا کے بعد ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. شعبہ عربی میں جو پہلا پروگرام فارملی ہو رہا ہے وہ عربی زبان، ایک متبرک زبان کے نام سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے اللہ سے پر امید ہم ہیں، ہم سبھی لوگ ہیں، خاص طور سے ہم اساتذہ، کہ ہماری جو علمی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ فیوچر میں، مستقبل میں اور اچھی ہوں گی. ایک اس طرح سے شروعات ہی ہماری بہت اچھی ہے. جہاں تک الاحتفال بالیوم العالمی للغت العربیہ کی بات ہے، تاریخ ہمارے سینئر کلیگ پروفیسر وزیر حسن صاحب نے پوری بات بہت ہی سنکشت میں لیکن بہت اچھی طرح سے رکھی ہے. اس میں اب تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر قمر شعبان صاحب نے جو آج مواقع عربی زبان پڑھنے سے جو مواقع آپ کے سامنے موجود ہیں، ان مواقع سے فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے اور کیا ہم کریں عربی زبان کے حوالے سے جس سے اس قابل بنے کہ ہمیں جاب مل جائے. دیکھیں یہ تو فارمل میٹنگ ہے، میں اس طرح سے نہیں بولوں گا، لیکن اپنے اسٹوڈنٹ سے بولتا ہوں کہ عربی زبان جب مدرسوں میں آپ پڑھتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کی زبان ہے، متبرک ہے، حدیث کی زبان ہے، متبرک ہے، اس لیے آپ کو پڑھنا ہے، عبادت کی زبان ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں. آپ جو شعبہ عربی میں آئے ہیں، آپ کا پہلا آبجیکٹو تقریباً تمام لوگوں کا جو پہلا ہدف ہے، مقصد ہے، وہ اس قابل بننا کہ کہیں ملازمت مل جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملازمت ہی صرف کافی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ابھی، کافی اعلیٰ عہدہ یا عہدے آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی دلچسپی پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں اپنے اندر. عربی زبان ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ ڈپارٹمنٹ میں
کئی لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان بہت مشکل ہے، مشکل ترین زبان ہے، اس کو آسانی سے یہ زبان سیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ باتیں شاید مکتب میں ٹھیک ہے یا کچھ مدرسوں میں ٹھیک ہے۔ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کے سہارے اگر گرون اپ چلڈرن ہیں، ہماری طرح آپ کی طرح چھوٹے بچے نہیں ہیں، اور وہ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہے بشمول عربی 3 مہینے چاہیے۔ صرف 3 مہینے میں چھوٹے چھوٹے جملے بھی آپ لکھیں گے، بات بھی کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام کے قابل بھی بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے کلیگ نے کہا کہ آج کل جیسے آن لائن شاپنگ ہے، شاپ جو موجود ہے جس میں انڈیا کے کچھ ہے یا انٹرنیشنل امیزون وغیرہ ہیں، خالی یہی نہیں، درجنوں اور مواقع ہیں جو آن لائن کے ذریعے آپ کے گھروں تک تمام چیزیں پہنچتی ہیں، اور یا اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے چونکہ یہ صرف رٹ لگانے کی بات نہیں ہے، قمر شعبان صاحب نے تھوڑی تفصیل سے بتائی بات۔ آپ آئیے۔ تو صرف یہ بات نہیں، ہم کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں 21 زبانیں بولی جاتی ہیں، آفیشیل لینگویج ہے، یا اقوام متحدہ میں ایک عربی کا ایڈیشن ہو گیا، بس یہی بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر ان کی باتیں غور سے سنی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی کام ہوگا اقوام متحدہ میں، وہ کام عربی زبان میں بھی ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ہو، کسی طرح کا فائنانشیل ٹرانزیکشنز ہو، کسی طرح کا آفیشیل آپ کا لین دین کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں کو عربی میں بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ بولے کہ ہندوستان میں 1600 سے زیادہ ڈائلیکٹس ہیں، 800 سے زیادہ زبانیں ہیں، اور کئی سو زبانیں ایسی ہیں جیسے ہندی اردو ہیں جس کے بولنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ لیکن آپ بولے کہ ان تمام ڈائلیکٹس میں سے پارلیمنٹ میں صرف 21 کیوں؟ تو اس سے آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ 21 ان زبانوں کا امپورٹنس دیکھ کے ان کو اس میں شامل کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر تمل میں آپ پارلیمنٹ میں اسپیچ دے رہے ہیں اور تمل دوسرے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ اس کا ٹرانسلیشن مسٹ ہے۔ انگلش میں یا ہندی میں جو زبان سمجھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن حتمی طور پر ان تمام 21 زبانوں کے ٹرانسلیشن سے ضرور ہوتے ہیں، اور ان تمام زبانوں میں جو بھی کہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا اور زبانوں میں اویلیبل ہونا، کم سے کم انگلش اور ہندی میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو اقوام متحدہ کی زبان صرف 6ٹھی زبان ہونے اس طرح گورو کی بات نہیں، اعزاز کی شاید بات نہیں، جتنے یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے کتنے مناسب یا کتنی ملازمتیں، کس طرح کی جاب آپ لے سکتے ہیں، اس پہ ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو سمجھا جانا چاہیے کہ یہ مستقل یہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ عربی زبان کے حوالے سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ایک اچھا موقع ہے، کئی لوگ ہیں، یہ ڈسکشن کے موضوعات ہیں ایکچولی۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان بڑی، جیسے میں نے کہا، بڑی مشکل زبان ہے، سیکھنا اس کو بہت مشکل پڑتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور سے 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی کی شروعات میں، خاص طور سے یورپینز اور امریکنز نے ایک مہم چلائی، اور اس میں سے بہت سارے عرب شامل ہو گئے اس مہم میں۔ وہ یہ تھا کہ عربی کسی کام کی زبان نہیں ہے۔ آپ جب تک انگریزی نہیں پڑھیں گے، یا ایجپٹ میں شروعات میں فرینچ نہیں پڑھیں گے، یا کوئی یورپین لینگویج اس طرح نہیں پڑھیں گے، تو آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مہم چلایا، اور انہوں نے کہا کہ عربی فصحا کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو اسٹینڈرڈ عربک ہے، جو قرآن کی عربک ہے، جو ہم لوگ بولتے ہیں، ابھی جتنی آپ نے عربی سنی، یہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کئی 100 ڈائلیکٹس ہیں عرب دنیا میں، اور وہ عام پبلک وہ زبان بولتی ہی نہیں ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟
اسٹینڈرڈ کی ضرورت کیا ہے؟ عام زبان میں آپ بات کریے، ناول لکھیں، ڈرامہ لکھیں، کتابیں پڑھائیے، کتابیں لکھیے، سب کریے. اور فصحا اگر آپ اس پہ بذکر ہے تو آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. یہ یورپینس نے بہت بڑا مہم چلایا. اس کے جواب میں جیسے آپ نے وہ قصیدہ ابھی سنا، حافظ ابن ابراہیم بہت بڑے شاعر ایجپٹ کے گزرے ہیں، 1932 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی اور بڑے زور دے کے کہی کہ عربی زبان ہر چیز کے لیے سوٹیبل ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ عربی زبان پڑھنے سے ہم عرب پیچھے رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اور ہسٹری میں تھوڑے سے آگے اگر جائیں تو یہ زبان شروعات ہوئی ہے لگ بھگ ابھی تک کے جو ثبوت ملے ہیں یورپینس، امریکنس اور تمام لوگوں کے ذریعے سے، تحقیقات کے ذریعے سے، عربی زبان کی شروعات 2nd سینچری اے ڈی یا 3rd سینچری اے ڈی کے لگ بھگ میں اس زبان کی شروعات ہوئی ہے. اور یہ شروعات آگے بڑھتے بڑھتے جب 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی عیسوی میں آپ آتے ہیں تو یہ زبان بہت ترقی کر چکی ہوتی ہے. غرور ہوتا ہے عرب کو، اور نان عرب کو کئی بار وہ عجمی کہتے تھے. عجمی مطلب کئی معنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو عربی نہیں جانتا وہ کون سی زبان جانے گا. کوئی زبان کا اور کسی زبان کا ویلیو نہیں ہے، عربی ایک زبان ہے. یہ غرور آ گیا. اور جب اسلام آیا تو اسلام کے بعد ظاہر ہے قرآن اسی میں ریویل ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ عربی میں آئی. اب اس سے پہلے جتنے پیریڈ ہیں 500-600 سال کم سے کم آپ مانیں تو یہ پیریڈ میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے. یہ زبان کس کی زبان ہے؟ یا تو یہودیوں کی زبان ہے، یا مسیحیوں کی زبان ہے، کرسچنز کے ہیں یا جوز کے ہیں، یا وہاں کے جو دیگر اور دوسرے نان مسلمز ہیں انہی کی زبان ہے. ظاہر ہے جتنی محبت اسلام کے بعد عربی زبان سے ہوئی اتنی ہی شدت کے ساتھ محبت آپ کو قبل اسلام جو عہد ہے جو عرب ہیں ان کو بھی اسی طرح کی محبت تھی. وہ زبان سے، اپنی زبان سے کسی طرح کی زبان کے بارے میں وہ سننا نہیں چاہتے تھے. تو پھر اسلام آیا. ظاہر ہے اسلام کے ذریعے سے دنیا میں شاید ہی کوئی آپ کو ایریا ملے گا، کوئی ملک یا کوئی ایریا ملے گا جہاں پہ عربی زبان نہ ہو. شاید آپ کو ڈھونڈنے سے بہت مشکل سے کوئی ایریا مل جائے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اسلام کا ہونا. اسلام نے اس کو اسی لینگویج کو اسلام نے اپنایا اور اس کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں عربی پہنچی. اور تو یہ کہنا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ عربی قرآن و حدیث کی زبان ہے اسی لیے ضروری ہے، یہ قطعی نہیں ہے. عربی زبان ایک زبان ہے. جیسے سنسکرت کے بارے میں آپ کہیں بہترین زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہترین زبان ہے، لیکن عام لوگوں کی زبان پوری تاریخ میں، ہسٹری میں کبھی نہیں بنی. تھوڑا سا گپتا پیریڈ کے تھوڑے سے حصے میں کچھ علاقے میں یہ زبان بہت پاپولر ہوئی، سب سے زیادہ پاپولر اسی زمانے میں ہوئی، لیکن تب بھی یہ کبھی بھی عوام کی زبان نہیں رہی. اسی لیے یہ محدود رہی ہمیشہ. اور ایک وقت آیا کہ کئی سو سال تک شاید صرف بنارس میں یہ محفوظ رہی، باقی جگہوں سے ایک طرح سے نکال دی گئی. تو عربی کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسے آج کی ہندی ہے، جیسے آج کی انگلش ہے، جیسے آج کی چائنیز ہے، جیسے آج کی جاپنیز ہے، اسپینش ہے. اسی طرح کی زبان ہے جس کے بولنے والے کم سے کم 45 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں. تو ایک زبان کو اس طرح سے دیکھا جائے ریلیجن سے جڑ جانا یا اتفاق ہے. لیکن اگر ریلیجن شاید نہ بھی آتا، اسلام نہ بھی آتا، قرآن اگر عربی میں نہ بھی اترتا، تب بھی اس زبان کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی. بہرحال اسلام آنے کے بعد چونکہ یہ ورلڈ ریلیجن بن گیا، دنیا کے ہر خطے میں پہنچا، تو اس کا فضل و کرم یا اس کی وجہ سے عربی زبان کو بھی اتنی ہی پاپولیرٹی ملی، ورنہ ایک قبائل کے درمیان ایک چھوٹی سی زبان بن کے وہ رہ جاتی. تو عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں
ہم لوگ بات کر رہے ہیں. آج وہی دن ہے جس کو ہم منا رہے ہیں. تو یہ زبان کو صرف ہم جو آپ لوگ مدارس سے آئے ہیں خاص طور سے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ متبرک زبان ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں آپ آئے ہیں, آپ اس طرح سے محنت کریے کہ آپ بائی لنگول ہونا ہے. آپ کو ایک عربی دوسری کوئی انٹرنیشنل لینگویج. ہم لوگوں نے انگلش جو کہ عام طور پہ انگلش پڑھائی جاتی ہے ہندوستان میں تو انگلش کی بات کرتے ہیں. انگلش اور عربک آپ کی اگر اچھی ہو گئی اور گرون اپ پیپل کے لیے 3 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں لگنا ہے. عربک آپ کو 10 سے 12 گھنٹہ پر ڈے پڑھیے 3 سے 6 مہینے. آپ کو جتنی آن لائن شاپس ہیں, جتنے لوگوں کی ضرورت ہے, آپ اس قابل ہو جائیں گے. تو یہ بھی بات غلط ہے, بار بار کہی جاتی ہے کہ عربی سیکھنے میں چربی نکل جاتی ہے. ایسا کچھ چربی اور عربی والے بڑے موٹے موٹے گھوم رہے ہیں تو چربی اور بھی نہیں نکلتی ہے. ہم لوگ کا پڑھانے کا اسلوب ہی ٹھیک نہیں ہوا. آپ یوروپ جائیے, امریکہ جائیے, جو جس طرح لینگویج پڑھائی جاتی ہے وہ ایک دم مختلف ہے ہم لوگوں سے. تو آپ اس حیثیت سے نہ سوچیں. ہزاروں بار میں بول چکا ہوں کہ عربی کی کتابیں ہوں, شارٹ اسٹوری, ناول, ڈراما, اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ پڑھیے. جو لگ جائے آپ دین اس پہ مت گھسیں گے کہ اس میں دینی ہے کہ غیر دینی ہے, مولانا ان کے چھوڑ دیجیے. ان کا بھی تو کام کچھ رہنا چاہیے نا, ہم کیا کریں گے وہ. آپ پڑھنے آئے ہیں, کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں لگے, انگلش میں ہو چاہے عربی میں ہو, اس کو پڑھ جائیے. اور ماڈرن عربک ٹیچنگ یا لینگویج ٹیچنگ کے جو ٹولز ہیں ان ٹولز کو اپنائیے اور اس طرح سے بہت جلد آپ عربی سیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے اور مقررین نے کہا بھی کہ اگر فارسی کی تھوڑی سود بود, فارسی کا تھوڑا نالج اور عربی کا تھوڑا نالج نہ ہو تو شاید اردو اتنی اچھی آپ نہیں کر سکتے. یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ڈپلوماز ہیں, آپ آئیے, جو جس کو چاہیں ایڈمیشن لیں, انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا. اور اردو میں تو جیسے مغیث صاحب نے, ڈاکٹر مغیث صاحب نے کہا, جو اساتین ہیں اردو کے, اساتین فارسی کے بھی, وہ عربی کے بھی اساتین ہیں. وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ایسے عام لوگ نہیں, اساتذہ ہیں عربک کے بھی. لہذا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے یہ میسیج میں آپ لوگوں سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی دھیان دیں. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آج بند گئے ہیں اور اب تو آپ کے استاد محترم بھی آ چکے ہیں. کئی لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے تھے ماشاءاللہ عربی سن کے, تو ہم نے صادق صاحب سے کہا کہ تھوڑا اردو کی طرف آئیے. ہم نے جبکہ ان کو صبح کہا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اردو کا پروگرام فار دا سیک آف اردو نہ ہو جائے. ہم کو ملا جلا عربی کا تھوڑا سا رہنا چاہیے. لیکن کئی بار جب عربی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کئی لوگ چھوڑ کے گئے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں.